أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ النفس، شب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا حیدری. اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. اب سے لے کر کل شام تک بہترین عمل درود ہے، بہترین دعا انشاءاللہ ظالمین کا خاتمہ. مولا جلد سے جلد تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع ہے مصنوعی ذہانت اور تربیت اولاد، اے آئی اینڈ اپ برنگنگ آف چلڈرن۔ کل مقدماتی چند باتیں ہوئی ہیں، اس کو تھوڑا سا میں ریکیپ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دا ورلڈ ان وچ وی آر لیونگ، دنیا آج کل کے ہمیں اغوا کر چکی ہے۔ وی ہیو بین ہائی جیکڈ۔ اس کے لیے واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس ہائی جیک سے واپس آئیں اپنے حقائق کی طرف۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیلنجنگ ایشو ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ تھینک گاڈ اے آئی معنی کیا ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ اور نام دیں، یہ آرٹیفیشل ہی ہے۔ تو ہماری ہجرت جب تک آرٹیفیشل سے ٹرو انٹیلیجنس تک نہیں ہوگی، ہماری حالت اچھی نہیں ہوگی۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کا اے آئی ہے، اور ٹرو انٹیلیجنس قرآن مجید ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہ۔ یہ موضوع اس لیے بھی ذہن میں آیا تھا، اکثر میرے پاس بھی نواسب ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی بچے ہیں۔ میرا بچہ جو ہے جب تک اسکرین نہیں ہوتا ناشتہ نہیں کرتا، اسکرین نہیں ہوتا کھانا نہیں کھاتا، اسکرین نے اس کو بچایا ہے، تو واٹ شوڈ وی ڈو؟ تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے 10 دن میں۔ کل میں نے پہلا مرحلہ جو ہمارا وی ایز اے پیرنٹ، ہم لوگ پیرنٹس ہیں، والدین کی حیثیت سے احساس ذمہ داری کریں، سینس آف رسپانسبلٹی۔ جب تک یہ سینس نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہر بچہ گود میں معصوم آتا ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، سب کہتے ہیں کہ انوسینٹ ہے، معصوم ہے۔ 1 سال کا معصوم، 2 سال کا معصوم، 3 سال کا معصوم، 4 سال کا ذرا سا مشکل سے معصوم، 5 سال کے بعد سوال ہے کہ اس کی عصمت کو چھینا کس نے؟ یہ ہے چیلنج انسانی معاشرے کا، جو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ Who has snatched that innocence؟ کس نے لیا ہے؟ ایک فضائل کا ایک جملہ بھی ہے، اللہ نے ہر گود میں بچے کو معصوم دیا۔ انبیاء کو، اولیاء کو یہ حکم دیا کہ تمہارے گود میں بھی دے رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ معصوم لو، معصوم واپس کر دو۔ جی معصوم لیے ہو، اس کو معصوم واپس کر دو۔ آدم بھی رک گئے، نوح بھی رک گئے، ابراہیم بھی رک گئے، موسیٰ بھی رک گئے۔ اس چیلنج کو فاطمہ زہرا نے لیا کہ پروردگار لوں گی معصوم، دوں گی معصوم۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ وہ تو گھرانہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سینس آف ریسپانسبلٹیز، جب تک ہماری ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا کام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا یہ آیت حضرت لقمان کی۔ حضرت لقمان ہی واز ناٹ اے پروفٹ، وہ پروفٹ نہیں تھے، حکیم کہا ہے قرآن، اے وائز مین۔ اور یہ خود ایک وزڈم ہے کہ اچھے آدمی کو ریکگنائز کرے، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو کمیونٹی میں، اگر وہ حکیم ہے، وزڈم ہے، ریکگنائزنگ۔ اللہ نے بھی ان کو ریکگنائز کیا۔ ان کی 12-13 ایڈوائزز جو آپ نے بچے کو دی ہیں، یہ واز، جو قرآن کی آیتوں سے اندازہ رکھتا ہے کہ واز مے بی ٹین ایجر، جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم ہے بچوں کی پرورش میں، ٹین ایج ٹائم ہے۔ اور بچے سے گفتگو کرتے ہوئے جو لہجہ ہے حضرت لقمان کا، یہ 16 آیت ہے جو مسلسل پڑھوں گا، بھی پڑھوں گا، شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یا بنیا، او مائی سن، او مائی ڈیئر سن، محبت جملے بات کرنے کا سلیقہ۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل،
جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ذرا بچوں کو تربیت کرتے ہیں، عموماً ہم لوگ بچوں کو بچوں کی ذمہ داری سے واقف نہیں کراتے، بچوں کو ایک طرح سے ہم لوگ بلیک میل کرتے ہیں. سوری ٹو سے تھا، کل میں نے یوز کیا تھا. جیسے میں بچوں کو پڑھاؤں گا تو ذرا سا ہوشیار رہنا، کچھ نام ہے میرا دنیا میں، کہیں میرا نام بدنام نہ ہو جائے، اگر تم برا کرو گے تو میں بدنام ہو جاؤں گا. دس ناٹ دا ٹیچنگ. بچے کو اس کے عمل کے اثرات اس پر مرتب ہونے والے ہیں، یہ بتانا ہے. توجہ ہوتا ہے. دا ایکشن وچ یو ڈو اٹ ول گوئنگ ٹو ریفلیکٹ یو ریدر دین آز. صلوات پڑھیے محمد یہ آیت یہی سکھا رہی ہے حضرت لقمان کی، یا بنیا او مائی سن، اگر تم کوئی ایکشن کرو، دیٹ ایکشن شوڈ بی سو مینیوٹ. کتنا باریک ہے؟ مسٹرڈ سیڈ، رائے کے دانے کے برابر. اگر وہ عمل تم کالے پتھر پہ کرو یا آسمانوں پہ کرو یا زمینوں پر، یأتی بہ اللہ، دیٹ از گوئنگ ٹو ریفلیکٹ یو، وہ تم پر اثر کرے گا. یعنی بچے سے کبھی مت کہو مجھ پر اثر کرے گا. پڑھو گے تو تم پر اثر کرو گے. اچھا پڑھو گے تو ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے اور پروگرامر بنو گے. یہ تمہارا کام ہے، تم اچھا کام کرو گے تم پر اثر ہوگا. ہم لوگ سیکنڈری ہیں. توجہ، تم پر اثر ہوگا. اور جو بھی تم کرو گے یأتی بہ اللہ، یہ خدا نے سسٹم بنایا ہے، یہ پلٹ کر تم تک آئے گا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سامعین ہیں اور اچھی طرح سن رہے ہیں. اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے. توجہ، بارش پڑ رہی ہے، اوپر پانی ہے کہاں یا جو پڑ رہی ہے؟ مجمع میرا ساتھ رہے گی جی، اوپر بارش ہے کہاں بھی جو پڑ رہی ہے؟ نہیں. وہ سائنس کہتی ہے یہ پانی جو ہے سورج کی تمازت سے بخارات کی شکل میں بادل بنتا ہے. یہ دین ہاٹ اینڈ کولڈ ویدر مل کر کے بارش ہوتی ہے. تو معلوم ہوا جو جاتا ہے وہی آتا ہے. جملہ سنیے، جو بھیجو گے وہی آئے گا. اوپر سے کچھ آنے والا نہیں ہے. اچھا بھیجو گے تو اچھا آئے گا، برا بھیجو گے تو برا آئے گا. تو اب ایسڈ رین کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہاں سے نہیں ہو رہی ہے، تم نے بھیجا ہے. تو ادھر سے نہیں آ رہی ہے، تم نے کیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو فساد ایمرج ہوا ہے یہ آسمانوں سے نہیں آیا، تم نے کیا ہے. تو ایک فضائل کا رخ آیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اے سرکار آپ نے کیا بھیج دیا کہ قرآن آ گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی آپ نے کیا بھیج دیا، آپ نے کیا چیز دے دی. انک، قرآن کا انک لعلی خلق عظیم، سبلیم مورل. ایسے مورلس کسی نے پیش نہیں کیے. پتھر کھائے مسکرائے، کچرا ڈالا گیا مسکرائے. لوگ کوشش کرتے رہے آپ کا راستہ بدلنے کے لیے. سرکار نے کہا میں تمہارا راستہ بدلنے کے لیے آیا ہوں، میرا راستہ نہیں ہوں. سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اگر ہم لوگ یہ ڈٹرمنیشن ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ مسئلہ آگے ہوگا. آج کی بات جو ہے ایک قدم آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ ہیں سب لوگ، صلوات پڑھیے محمد. پہلا یہ سورہ لقمان 31واں سورہ ہے، 31 سورہ ہے. آرڈر آف دی پریزنٹ. دو آرڈرز ہیں قرآن کے. ایک ہے جمع کیا گیا قرآن، ایک جو نزولی ترتیب، یعنی ریویلیشن کی جو ترتیب ہے. اس قرآن کو جو مولا نے ترتیب دیا تھا وہ ریویلیشن کی ترتیب تھی. اگر آپ چاہیں تو یو کین ریسائٹ. میں تقریباً 7-8 سال سے اسی ترتیب سے پڑھ رہا ہوں. پڑھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. اب یہ سوال ہے کہ ویسے ہی ترتیب کا قرآن کیوں نہیں ہوتا؟ کہ نہ اہل بیت نے روکا ہے. اگر قرآن دوسرا آ جائے گا تو پھر تباہی آ جائے گی. جو ہے سو ہے، وہ سب قرآن ہے، اس کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تو پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسمک. توجہ، یہاں پہ بہت سے
مغرب میں رہتا ہوں تقریباً 45-6 ایئر ہو رہا ہے. آپ لوگ تو بھی بہت سے لوگ یہاں پہ ہیں, سیکنڈ جنریشن 3rd جنریشن بھی دیکھ رہے ہیں. چیلنجنگ ایشو یہ ہے کہ بچوں کو تو ہم نے شب جمعہ دعائیں نماز وغیرہ پڑھی جیسے ہی, تو یہ فریڈم کی جھوٹی توجہ, جھوٹی جو ہے گھٹی جو ڈالی جا رہی ہے وہ آپ کی فریڈم کے لیے نہیں ہے, ان کے اپنے فریڈم کے لیے ہے. اگر فریڈم ہوتا تو آج کے حالات ایسے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی فریڈم ہوتا تو یہ حالات آج کے ایسے نہیں ہوتے تھے. اسی لیے مولا نے ایک جملہ کہا ہے, لے کے جائیے, تحفہ ہے یہ مولا کا, لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا, ڈونٹ بی سلیو آف ادرس. توجہ بہت اچھی طرح, لا تکن عبد سلیو, عبد غیرک, کسی غیر کا بندہ نہ بن. اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. تو ایک جملہ میرا سن لیجئے, ایک ہی جگہ آزادی ہے, وہ توحید ہے. توجہ, اگر اللہ کو مان لیا تو آزادی ہے, اگر اللہ کو نہیں مانا تو ٹھوکر کھانا ہی ہے, در بدر پھرنا ہی ہے. حیدر کے در کو چھوڑ کر کدھر جاؤ گے سوائے در بدر ہی کی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد, صلی علی محمد وعجل فرجم. نعرہ حیدری. یہاں جو باریکی ہے, بسم ربک, اقرا, ریڈ. میں نے یہ کویت کے زمانے میں ایک اشرا پڑھا ہے, the first ayat of the Quran is اقرا, اسی پہ ایک اشرا ہے, اقرا بسم ربک. صرف اقرا نہیں ہے, ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے پڑھنا. توجہ ہے میرے ساتھ آپ لوگ, اقرا ضروری ہے, سب پڑھنا ہونا چاہیے. یہ خود بتا رہی, پہلی آیت قرآن کی پڑھ رہی ہے, پڑھ. یہ مسلمان ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ جی 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 بھائی پڑھ ہے. تو اتنے الزامات کا جواب اب دے دیا گیا ہے, اب کوئی مسلمان کو ان پڑھ نہیں کہہ سکتا. جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے, اشارے کافی ہیں. اب جو سائنس کی بات, ترقی کی بات جو کی جا رہی تھی, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب یہ الزامات سائنٹفک ترقی کی ہم پر دی نہیں جا سکتی, اس سے زیادہ کھول کے بیان نہیں کر سکتا میں. توجہ میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ. دیکھیے اقرا بسم, پڑھنا اسلام میں امپورٹنٹ نہیں ہے. توجہ, اقرا بسم ربک, پڑھنا رب کے نام سے. ڈاکٹر بنو ربی بنو, انجینئر بنو ربی بنو, مولوی بنو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ربک بنو پہلے, رب اقرا بسم ربک. ایک ربائی بہترین ہے, خوبصورت ہے. میرے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. ہے بھائی توجہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو کینیڈا بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو کراچی بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو لکھنؤ بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو ایون قوم بھی فتنہ. اگر دور ہو جائے اللہ سے, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. اگر مال اگر اللہ سے دور کر دے, جاگیر اللہ سے دور کر دے, اولاد اللہ سے دور کر دے, کیا ہے؟ فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ, تلوار ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تلوار ہے کیا نعرہ. عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. کٹا حسین کا سر,
نعرہ یہ کیا نعرہ تکبیر ہے؟ تو معلوم ہوا شرط ہے نعرہ تکبیر میں. توجہ بہت اچھی طرح سے. پہلا درس کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے کہ آزادی چاہیے. if you want freedom believe in one. اگر اس کے غلام ہو گئے تو کسی کے غلام نہیں ہے. توجہ بہت اچھا جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس کے غلام ہو گئے تو پھر کسی کی غلامی نہیں ہے. اگر اس کے نہیں ہوئے تو ہر ایک کے غلام ہو. من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا میں ٹورنٹو میں شاید رات کا وقت ٹی وی ریڈیو کھولا میں تو کامنٹیٹر کہہ رہا تھا واٹ اے مین ہی واز. ہی یوز ٹو وسپر ورلڈ یوز ٹو ٹرمبل. جی یہ کیا مین تھا؟ یہ تو صرف ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی. مجھے حدیث یہ آئی من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ڈر اللہ ہر شے میں ڈال دیتا ہے. تو اب آئیے محبت کوئی اللہ سے کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو سرکار کی اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے. جو اللہ جس سے محبت کرنے لگے پھر اس کا کیا مقام ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے میرے ساتھ. میں ڈونٹ لوز می، میرے ساتھ رہیے، میں پھیلانا نہیں چاہتا. تو فوکس ہے ہمارا آج توحید پر. آج شب جمعہ ہے. بہترین دعا پڑھی آپ نے. اور اکثر آج کل جو ہے ہمارے پاس دو چار جملے لے کر کے باقاعدہ ٹولیاں بن جاتی ہیں. باقاعدہ ایک آج کل یہ پیام چلنے لگا ہے کہ اہل بیت نے صرف اللہ سے مانگا ہے. یہ ہم لوگوں نے ڈیریل کر لیا اپنے آپ کو یا علی کہہ کر یا حسن کہہ کر یا حسین کہہ کر. یہ ذرا سا بیلنس جب تک نہیں ہوگا، جب علم پورا نہیں ہوگا تو یہ پریشانی ہوگی. جب علم ہو جائے گا تو یہ پریشانی کبھی نہیں ہوتی. یہ ٹولیاں کبھی بنتی نہیں ہیں. اگر حق ہے تو ایک ہی حق ہے، 10-12 حق نہیں ہے. ایک ہی حق ہے. حق ایک ہے. اس سے کبھی تبدیلی لن تجد لسنت اللہ تبدیل. اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. توجہ بہت ہی اچھی طرح سے. آج کا درس کیا ہے؟ درس توحید. وی نیڈ ٹو نرچر مونوتھیزم ان آور نیکسٹ جنریشن. ہم لوگوں کو تغذیہ کرنا ہے توحید. کس میں؟ بچوں میں. کیسے تغذیہ کرنا ہے؟ مولا امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام امام کی دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں، 54 دعائیں ہیں. ٹھیک، صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، صحیفہ کاملہ. ہر پیرنٹس کو، ہر ایجوکیٹرز کو، جو لوگ ٹیچنگ میں انوالو ہیں، جو ایجوکیشن میں انوالو ہیں، دس دعا مسٹ. 25ویں دعا ہے امام سجاد کی اولاد کے لیے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. بچے، یہ جوان بچے، ماں باپ کون ہیں وہ دعا سیکھنا ہے. 24ویں دعا پڑھیے. ہو آر دا پیرنٹس، واٹ از دا اسٹیٹس آف دی پیرنٹس. اگر سمجھنا چاہتے ہو 24ویں دعا دیکھیے. دعا ایک جملہ کہتا ہوں میں، صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ میں فرق نہیں ہے. کہہ گیا، سمجھنے کی کوشش کیجئے. نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ میں کوئی فرق نہیں ہے. مولا کو موقع ملا تو خطبات دیے، سرمنز دیے. امام سجاد کے زمانے میں سفوکیشن تھا، سرمن دے نہیں سکتے تھے. اللہم کہہ کر کے وہی کہا دادا نے جا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جو خطبات کے ذریعے سے مولا نے دیا ہے وہی چیز علوم جو ہے دعاؤں کی شکل میں ہے، اللہم کے ساتھ ہے. تو دعا بہترین ایجوکیشن کا خزانہ ہے. جتنا خزانہ ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اور جتنے فقیر ہیں کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خزانے کو ہمیں کھولا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو اوپن ہی نہیں کیا. میرا اسیسمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ 300+ دعائیں ہیں اہل بیت کی.
صحیفہ کاملہ میں 54 ہیں، مناجات 15 ہیں، مولا امیر المومنین کی دعا ہیں۔ ابھی حال میں ایران میں کتاب چھپی ہے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کی قرآن مجید میں اباؤٹ 100 دعائیں ہیں تقریباً پیغمبروں کی، اگر کلیکٹ کریں 100 دعائیں ہیں جو پیغمبروں کی اولیاء اللہ کی زبان سے نکلی ہیں، اور ائمہ معصومین کی طرف سے تقریباً 300 سے اباؤٹ، میں کہہ رہا ہوں اسیسمنٹ ہو سکتا کم و زیادہ ہو، 300 سے زائد دعائیں ہیں۔ اور یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ دعائیں واٹ از دعا؟ اور شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، اسی لیے میں اس کو ریلیٹ بھی کر رہا ہوں۔ پہلا کام جو کرنا ہے بچوں کے ساتھ، توحید کو، مونوتھیزم کو ہم بچوں کے ذہن میں ڈالیں۔ کس طرح سے ڈالیں؟ کہ پریکٹیکلٹی کس طرح سے؟ کھانے پہ میں بیٹھتا ہوں ٹیبل پہ، ڈنر ٹیبل پہ، اور میں اپنی دھونس جماتا ہوں۔ معلوم ہے میں ہندوستان سے آیا، پاکستان سے آیا تمہارے لیے، جی میں دن بھر میں نے پریشانی اٹھائی تمہارے لیے، یہ جتنا بھی پڑھا تمہارے لیے، کوشش میں نے کی تمہارے لیے، یہ تم نہ ہوتے تو شاید یہ کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اب بچے کہہ رہے ہیں ڈیڈ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے تمہارے لیے ہو گیا، میرے لیے کہاں سے ہو گیا؟ یہ خود شرک ہے۔ ایک جملہ سنیے، لاکھ کوشش کریں اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ابھی دعائے کمیل آپ نے پڑھی ہے، کم من قبیح سترتا، کم من فاودہم من البلاء عقلتا، کم من مکروہ دفعتا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا۔ یہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ پروردگارہ میں آ رہا تھا مولانا موٹر سائیکل میں آ رہا تھا کار میں، اگر یوں موڑا نہ ہوتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوتا، اگر بریک نہ کیا ہوتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ تم کہہ رہے ہیں میں مولا کہہ رہے ہیں مالک یہ جو بچا یہ تو نے بچایا جی، یہ میں نہیں بچ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کم من قبیح سترتا۔ آج کی سائنٹیفک دنیا بتا رہی ہے باڈی پر ہزاروں بمبارڈمنٹ ہو رہے ہیں، مگر ریپیل کرنے کی باڈی میں ذات پروردگار نے قوت دی ہے۔ کون دیا؟ خدا۔ کم من فاودہم من البلاء عقلتا، کم من مکروہ دفعتا۔ اس کے بعد مولویوں کو، مجھ جیسے مولوی کو، شاعروں کو، قصیدہ پڑھنے والوں کو، سب کو بتایا دے رہا ہوں، یہ واہ واہ جو ہو رہی ہے تمہارے گلے کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری خطابت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو واہ واہ بھی کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور محمد والے محمد باوار بلند کہاں سے مولا علی کا یہ ٹکڑا ہے؟ کم من ثناء جمیل، کتنی اچھی تعریفیں۔ لست اہلا، میں آئی ایم ناٹ کیپیبل آف، میں اس کا اہل نہیں تھا، تو نے لوگوں کے زبانی جاری کروا دی۔ اللہ ری توحید ایسی توحید ہم نے کہیں نہیں دیکھی جو اہل بیت کے گھرانے میں ہے۔ جی بھی خیبر کا دروازہ کتنے 40 آدمی کھولتے تھے، 40 بند کرتے تھے، کس نے اکھاڑ لیا؟ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ علی نے، مولا کہہ رہے ہیں قلعہ تو بابا خیبر لا بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ، یہ میری قوت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اہل بیت نے جتنے سجدے ان کی طرف آئے انہوں نے موڑ کے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کریں، جتنے فضائل بھی اہل بیت نے بتا دیا، ہمارا مسئلہ نہیں، مسئلہ اللہ کا ہے۔ اس لیے بچوں سے کبھی مت کہیے بچوں میں نے محنت نہیں کی ہے، بلکہ یہ جو کھا رہے ہو اللہ کی طرف سے، یہ جو میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ نرچر دی توحید، بچوں کے ذہنوں میں یہ تغذیہ کرنا ہے توحید کا۔ تو اسی لیے پہلا درس کیا ہے حضرت لقمان کا؟ اذ قال لقمان لابنہ، 13ویں آیت ہے اسی لقمان، سورہ لقمان کی۔
اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرو، ڈونٹ ڈو، سب سے خطرناک۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، کس کو نہیں بخشے گا؟ شرک کو نہیں بخشے گا۔ شرک کیا ہے؟ یہ میں ہے کہے گا، جملہ سمجھنے کی کوشش ہے بھائی کیا ہے شرک؟ بھائی شرک کیا؟ میں، یہ جو میں کو جب تک ذبح نہیں کرو گے وہ، تو یہ میں کا ذبح کرنا آسان نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، انما یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ کھلا دیا کس کے لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تمہاری واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ دس از توحید، یعنی مونوتھزم کی معراج اہل بیت نے کبھی کریڈنشل اپنے اوپر نہیں لیے بلکہ اللہ کے حوالے کے، یہ ٹیچ کرنا ہے ہمارے بچوں کو۔ اسی لیے مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس 25ویں دعا میں ایک جملہ ہے مولا کا، یہ اولیاء پروردگار ہیں، یہ کون ہے؟ ارادہ کرے تو ہو جائے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے شوز میں آ کر کے گفتگو کی تاکہ ہم سمجھے وہ کون ہے۔ وہ چونکہ میڈیم ہیں، وہ میڈیم آ کر کے گفتگو سکھا رہا ہے۔ اللہ سے بات کرنا تو کن الفاظ میں بات کرنا ہے، کیسے بات کرنا۔ دیکھیے، اللہم اعنی علی تربیتہم، یہ تربیت کی گفتگو ہو رہی 10 دنوں میں، اسی لیے میں اتنی زحمت دے رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ پروردگارا ہیلپ می آؤٹ، میری مدد کر۔ اعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر مولا اعنی، او مائی ہیلپ می، میری ہیلپ کر، کاہے میں؟ بچوں کی تربیت میں۔ تعلیم اور ہے، تربیت اور ہے۔ اقرا تعلیم ہے، بسم ربک تربیت۔ اقرا پڑھا دینا، انجینئر پڑھنا تعلیم ہے، بہترین تین، مگر بسم ربک پڑھانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ شروع ہی سے توحید کو نرچر کرنا۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار تربیت میں میری اولاد کے ہیلپ می آؤٹ، اٹ از ناٹ ایزی، یہ معصوم بچے ہیں، ان کو ہیلپ کرنا آسان نہیں ہے، میری مدد فرما۔ تربیت کا ہے کہ 3 چیزوں کی، ابدان، ادیان، اخلاق، 3 کی تربیت مولا فرما رہے ہیں۔ ابدان یعنی باڈی، ادیان یعنی ریلیجن، اخلاق یعنی مورلز۔ ابدان یعنی مطلب ہے کہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، واٹ یو آر فیڈنگ، توجہ بہت اچھی طرح سے، کیا غذا کھلا رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اسی لیے کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام دو۔ جی، فرسٹ رائٹ آف اے چائلڈ، مولا نہج البلاغہ میں پہلا رائٹ آف اے چائلڈ کیا ہے؟ اچھا نام دو۔ لندن آ گئے، کینیڈا آ گئے، امریکہ آ گئے، مولانا ایسا نام دیجئے یہاں بھی چلے وہاں بھی چلے۔ ایسا کیسا نام بھائی، یہ کیسا نام، ادھر بھی چلے ادھر کا، یہ بیچ کا نہ کچے ہی نہ ابالے ہی۔ یہ کہاں سے؟ جب تک ہماری یہ ٹینڈنسی ختم نہیں ہوگی ہماری ترقی ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یو آر دی بیسٹ، تم بیسٹ ہو کے بتاؤ۔ پہلے نام لینے میں شرمندگی نہ کرو۔ مولا حسین کے 3 بیٹے، تینوں علی، توجہ، تینوں بیٹیاں، تینوں فاطمہ۔ کسی نے کہا مولا 3 بیٹوں کا نام علی علی، کہا 100 بھی ہوتے تو علی۔ جی اگر 100 بھی ہوتے، اس لیے کہ وہاں کہہ رہا ہے کہ نہ رکھو، جی ادھر سے آرڈر آیا ہے، آرڈیننس آیا ہے نہ رکھو، ادھر کہہ رہے ہیں رکھیں گے۔ توجہ، میں کہتا ہوں یہی موسیٰ اور علی والوں میں فرق ہے۔ موسیٰ کے لیے ہے کہ
جیسے ہی اعلان ہوا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بچہ تمہاری حکومت کو خطرے میں ڈالے گا، ذبح کرو، جو بھی لڑکا پیدا ہوا ذبح۔ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، قرآن کی آیت ہے، سورہ قصص 28واں سورہ 4 آیت ہے یا 3 4 آیت ہے، دیکھیے اس میں اٹھا کر کے دیکھیے کیا ہے، یذبحون ابناءہم، کیا کرتا تھا؟ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ اب لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں، اب انسانوں ہی ذبح ہو رہے، توجہ، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، کیوں؟ پروبیبلٹی، جوان بہت اچھی طرح سے، پروبیبلٹی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ موسیٰ ہو، ہوائی ہے، توجہ، ہو سکتا ہو یہ موسیٰ ہو سکتا ہے یہ موسیٰ ہو، یہ ہو بعض مفسرین کہتے ہیں 70,000 بچے ذبح ہوئے، 70,000 innocent۔ ذہنیت کا اگر وہی انداز ہے، وہی لیول ہے، تو وہ زمانہ بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ یذبحون ابناءہم کیوں؟ پروبیبلٹی، ہو سکتا ہے یہ موسیٰ ہو سکتا ہے یہ موسیٰ ہو۔ جب اہل بیت تک آیا، پروبیبلٹی میں نہیں، یقین میں، تم کرو یا نہ کرو ہم رکھیں گے علی، گودوں میں کٹوا لیا، علی رکھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وہاں منزل شک میں ذبح ہو رہے ہیں، منزل یقین میں رکھ رہے ہیں۔ بہت ہی مشکل ہے زمانہ، اس زمانہ تو کوشش یہ کریں، فرسٹ لیسن آج کا یہ ہے کہ شرک میں ٹیچ کریں۔ شرک کیا ہے؟ میں نہیں ہونا چاہیے، نتھنگ۔ بکری بھی میں کرتی تو ذبح کر دیتے۔ ایک رخ ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ، شب ہجرت علی نے بیچا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں اپنے نفس کو بیچ دیتے۔ کیا ہے کو بیچا؟ ہاتھوں کو، پیروں کو، زبان کو، آنکھوں کو، کس چیز کو علی نے بیچا؟ تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، بھائی تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا، وہاں جاگنا عبادت تھا، یہاں سو جانا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تمام عمر نہ سویا مگر کیسے سو گئے؟ کائے کے لیے؟ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ بچیں گے؟ یا اللہ، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ بچ جائیے گا؟ کہاں یا علی؟ مولا نے فوراً سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، فضائل کا رخ ہے، علی جب سوتا ہے تو نبوت کو بچاتا ہے۔ علی جب سوتا ہے تو نبوت کو بچاتا ہے، اٹھتا ہے تو نہ جانے کیا کیا بچ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آج کل ورکرز کے رائٹس میں یہ بتایا جاتا ہے ورک مین کمپنسیشن، جی اگر کام کرتے ہوئے ہاتھ کو زخمی کر دیا گیا تو اس کا اتنا کمپنسیشن ہے، آنکھ کو ہوا تو یہ ہر ایک کنٹری میں الگ الگ ہے کہ نہیں، یہ ہے کیوں یہ کمپنسیشن کہ یہ ہے، یہ کہ اتنا تو نہیں ہے مگر صرف کم از کم اس کو جو زخمی ہوا ہے اتنا ملنا چاہیے۔ تو حقیقت میں اس کی قیمت نہیں ہے، ظاہری ہاتھوں کی قیمت نہیں ہے، ظاہری آنکھوں کی قیمت نہیں ہے، ظاہری وجود کی قیمت نہیں ہے، پھر بھی ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے اتنا ٹیگ ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہیں آپ؟
تو جو ظاہری قیمت نہیں ہے تو باطن کی کیا قیمت ہوگی؟ تو شب ہجرت علی نے ہاتھ کو نہیں بیچا تھا، پیر کو نہیں بیچا تھا، زبان کو نہیں بیچا تھا، آنکھوں کو نہیں بیچا تھا، شب ہجرت علی نے مائیں کو بیچا تھا۔ اگر میں بک گیا تو ادھر سے آواز ہے میری رضا بھی تیرے حوالے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لیٹس اسٹرگل آل ٹوگیدر۔ آج کی رات شب جمعہ بہترین سبق کم من قبیح سترتا، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ گھر میں بھی بچوں سے بیوی بچوں سے بات کر کے کبھی دھونس جمانے کی کوشش مت کیجئے کہ میں کر رہا ہوں، نہیں، خدا کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کی عطا ہے، وہ نہ ہوتا تو میں کچھ نہ میرا یہاں پر ہے آنا میرے ہاتھ میں ہے، نہ میرا رہنا میرے ہاتھ میں ہے، وہ سب اس کی عطائیں ہیں۔ اس میں جو لطف ہے میں لطف نہیں ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ جی یہ خود صرف ذات پروردگار کے لیے مقام کو حاصل کرنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، مگر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ہاسپٹل گئے، خدا نخواستہ سب کو صحت ہے، انشاءاللہ مولانا کل آپریشن، دعا بھی کیجئے صحت کاملہ عاجلہ سب کے جو مریض ہیں انشاءاللہ۔ ہاسپٹل گئے، ہاں واپس نکلنے لگے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر گیا ہوتا، جی آپ نہ ہوتے تو میں ختم، آپ نے بچا لیا۔ یہ ذرا سا کھلا شرک ہے۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھے ہے توجہ، آپ کے ذریعے سے مجھے شفا دے دی، اللہ نے مجھے یہ حالات میں لا کر کے رزق دے دیا، اللہ نے مجھے یہ اللہ کی ذات کو بیچ میں لانا بہت ضروری ہے، ورنہ شرک زندگی میں آئے گا۔ شرک جب آئے گا مایوسی بھی ہوگی، گناہ بھی ہوگا، کبھی بخشے جائیں گے نہیں، کبھی بخشا گیا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر دیکھنا ہو تو خالص توحید دیکھنا ہو تو حقا کے بنا الہ۔ کون ہے یہ خالص توحید؟ کہاں پر خالص توحید؟ کربلا ایک ایک نہیں، ہر فرد کربلا ہے، 72 کربلا ہیں، ہر شخص کربلا ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ سب کے سب توحید کے پروانے، کوئی کچھ نہیں چاہتے میں نے وہ۔ یہ عشرہ زینبیہ ہیں اور عشرہ ثانیہ زہرا ہیں، اسی لیے کوشش کی جائے گی کہ شہزادی کے خطبات وغیرہ کو شروع کیا جائے، مگر یہاں پر مقام توحید کی گفتگو ہو رہی ہے۔ صبح عاشور کتنی لیسٹ جو بتائی جاتی ہے فوجیں 30,000 ہیں، اٹس ٹو مچ، یہاں پہ 200 بھی نہیں، عورتیں سب ملا کر 30,000 کی فوج، ٹھیک۔ مولا صبح عاشور باہر آتے ہیں، دیکھا کہ میں منا میں سرا اور قلب لشکر اور مقدمہ مؤخرہ پورا منظم، تلواریں سجی ہوئی سجا، جی جی ہر ایک۔ مولا نے آ کر کے دیکھا، پھر آسمان کی طرف سر کے بلایا، الہی انت ثقتی فی کل کرب و بلا۔ نوجوانوں آج کی رات یہ سب سیکھ کے جا کون حسین ہے، توحید حسین کیا ہے۔ پروردگار یہ میرے سامنے 30,000 کی فوجیں، یہ تلواریں مجھے کچھ نہیں کر سکی، تو میرا بھروسہ ہے۔ الہی انت فی کل کرب و بلا، کس منزل پر حسین کی توحید ہے، تو میرا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اسی لیے آج دنیا بھی اس کی ہو رہی ہے، سب جمع ہو رہا ہے، کتنے ملین، 18 ملین، 20 ملین، 22 ملین، کیوں؟ وہ اس پر قربان ہوا تھا، اللہ نے اس پر دنیا کو قربان کر دیا کہ جاؤ حسین کے پاس جاؤ۔ کون حسین ہے؟ جس نے الہی انت ثقتی فی کل کرب و بلا، یہی حسین ہے۔
آخری رخصت کو جب آئیں، روایتوں میں ہے کہ زینب سے 7 بار خدا حافظ کہا ہے۔ ایسے بہن بھائی دنیا میں نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے۔ جب جناب زینب کی ازدواج شادی کا مسئلہ آیا تو عبداللہ مولا کے پاس جعفر طیار کی شہادت ہو چکی تھی۔ عبداللہ کے چہرے سے مولا نے سمجھ لیا کہ وہ آیا ہے سود کے لیے، پوچھ رہا ہے۔ عبداللہ چاہتے تم زینب سے شادی کرو؟ ہاں چچا جان، میں نے پورے عرب میں دیکھا، میرے لیے سوٹ، میرے لیے اگر کف ہے تو زینب ہے۔ ہاں عبداللہ، یقیناً تم شہامت میں، خاندان میں، عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں بالکل تم صحیح ہو، لیکن 3 کو خدا نے 3 کے لیے پیدا کیا، 3 اشخاص کو 3 کے لیے پیدا کیا۔ یعقوب کو یوسف کے لیے، سرکار کو فاطمہ کے لیے، اور حسین کو زینب کے لیے۔ عبداللہ یقیناً تم صحیح ہو، تم صحیح ہو، اس کے لیے بالکل سوچ، لیکن مسئلہ زینب کا، یہ دونوں انسیپریبل، ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر علماء بحث کرتے ہیں آیا مہر کے بارے میں عورت کنڈیشن لگا سکتی یا نہیں لگا سکتی، بحث ہے۔ جی ہاں، انڈر دی شریعہ کنڈیشن لگا سکتی ہے۔ کنڈیشن وتھ کنڈیشن یہ ہوا، عقد ہوا جناب زینب کا کہ زینب اگر جانا چاہے تو عبداللہ نہیں روک سکتے۔ زینب نے گویا شرط رکھی مہر میں کہ میں جب بھائی کے لیے جانا، عقد ہو گیا، 3 دن توجہ ہو، روایتوں میں ہے کہ عربوں کا طریقہ تھا کہ 3 دن بعد ماں جاتی تھی ملنے کو بیٹی سے۔ مولا نے کہا فضا اس کی ماں تو نہیں ہے، تو نے اس کو پالا ہے ماں کی طرح، ذرا جا کے زینب کا حال پوچھو، زینب کی خیریت پوچھو۔ جناب فضا کہتے کہ میں نکلی، جب زینب کے قریب جا کر دیکھا تو مصلے پہ بیٹھی ہے، چہرے پر وہ آثار ہی نہیں خوشی کے۔ بی بی خیریت تو ہے؟ زینب نے کہا کہاں کی خیریت، 3 دن سے بھائی کو نہیں دیکھ رہا، 3 دن سے بھائی کو نہیں دیکھ رہا۔ فضا نے سمجھایا کہ ہاں بھائی دنیا کی ریت ایسی ہی ہے، دنیا ایسی ہی ہے، ذرا سنبھلو انشاءاللہ۔ فضا کہتی کہ میں پلٹ کر جب آئی گھر کے قریب، بیت الشرف سے رونے کی آواز بلند تھی، مولا کے گھر میں رونے کی آواز بلند۔ مولا میں پریشان ہو گئی تھی تو سب خیریت تھی، یہ رو کیوں رہے ہیں گھر والے سب مل کر کے؟ میں پوچھا جب مولا سے کیا ہو گیا گھر میں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے فضا جب تم گئی تھی حسین سو رہے تھے، اٹھے تو زینب کا نام پہلے جس کا نام لیا وہ زینب ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ جدا ہو رہے ہیں روز عاشور، زینب بہن خدا حافظ علیکن منی السلام، ہاں بہن جب رات کو شب کی نماز کے کھڑے ہونا، اس غریب بھائی مقام ولایت زینبیہ کو سمجھیے کس مقام پر زینب ہے کہ امام وقت کہہ رہا ہے کہ شب کی نماز کو کھڑی رہنا تو مجھے کبھی نہ بھلانا۔ سنیے وہ کون سا مقام ولایت زینب ہے؟ او بہت مشکل ہے، بس آپ رو چکے ایک جملہ سنیے کہ پورا گھر تباہ ہو گیا، حسین کی لاش پامال ہو گئی۔ کتنی تیزی سے کہہ گیا، ہمیں سوچ سکتے ہیں آپ کہ حسین کے ٹکڑے ہو گئے، مگر یہ کون سی ولی اللہ ہے کہ وہ آ رہی ہے؟ زینب نے بھائی کے پامال لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ربنا تقبل منا القلیل،
پروردگارہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تو اس کو کون ہے یہ ولی اللہ امام کو قربان کر رہی ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کو بنا کر کے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ کون سی بی بی ہے؟ زینب اپنے بھائی کو قربان کر کے کہہ رہی ہے پروردگار یہ کم تحفہ ہے اس کو تو قبول فرما. تو معلوم ہوا اگر معرفت زینب کو سمجھنا ہو تو اس منزل پہ سمجھیے کہ زینب کی نگاہ میں سب سے بڑی ذات ذات پروردگار، سب سے بڑی ذات. اسی لیے جب ابن زیاد نے للکارا اچھا تم بڑی کیا ہوا دیکھا کیسا ہوا، تو زینب نے اسی آواز میں کہا وما رأیت الا جمیلا. میں نے لاہور میں مجلسیں پڑھی ہیں 5 جمال کربلا. کربلا کا جمال کیا تھا؟ کیوں کہہ رہی ہے زینب جمال کو دیکھا میں نے بیوٹی کو دیکھا. کیا بیوٹی ہے کربلا کی؟ جب بھی کوئی عالم مجلس کو ختم کرتا ہے تو کربلا پہ ختم کرتا ہے. زینب کہہ رہی ہے کہ یہ کربلا کوئی خراب جگہ نہیں ہے، بیوٹی ہے. کیوں بیوٹی ہے؟ توحید یہاں بچی، عدالت یہاں بچی، نبوتیں یہاں بچی، امامتیں یہاں بچی، قیامت کے عقائد یہاں بچے، نمازیں یہاں بچیں، روزے یہاں بچے، زکوٰۃ یہاں بچے، اسلام پورا یہاں ارے جس نے بچا دیا ہو بچایا کیسے بچایا؟ تاریخ کہتی ہے کوفے کے دروازے پر آ کر کے زینب نے کہا ہاں میں نے بابا سے سنا تھا تیرے بازوؤں میں رسی آئے گی، میں نے بابا سے سنا تھا چادر چھنے گی، لیکن میں نے یہ نہیں سنا تھا بھائی کا سر نہیں سے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى